ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت امیر المومنین رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو پوچھا کیا امیر المومنین کے ہاں کوئی دربان ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو اندر جا سکتی ہو۔ چنانچہ وہ عورت اندر داخل ہوئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی کو اپنے گھر میں بیٹھی پایا۔ ان کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ عورت نے سلام کیا، فاطمہ نے جواب دیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب عورت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو گھر میں کوئی قابل ذکر سامان نظر نہ آیا۔ اس نے کہا میں تو اس ویران گھر سے اپنے گھر کی آبادی کے لیے آئی ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ گھر اسی لیے ویران ہے کہ تم جیسی عورتوں کے گھروں کو آباد کیا جا سکے۔ اسی دوران عمر بن عبدالعزیز گھر میں داخل ہوئے۔ وہ کنویں کی طرف گئے اور ڈول نکال کر مٹی پر پانی ڈالنے لگے اور بار بار اپنی اہلیہ کی طرف دیکھتے رہے۔ عورت نے کہا اس مٹی گوننے والے سے پردہ کر لیجئے، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر فرمایا یہ کوئی مزدور نہیں، یہ میرے شوہر امیر المؤمنین ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سلام کر کے اندر آئے اور اپنے مصلی کی طرف گئے۔ فاطمہ سے عورت کے بارے میں پوچھا، پھر ایک ٹوکرا لیا جس میں انگور تھے اور اچھے دانے چن چن کر عورت کو دینے لگے۔ فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے؟ عورت نے عرض کی میں اہل عراق کی رہنے والی ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں کمزور اور تنگ حال، میں آپ کے حسن نظر کے طالب ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہتے جاتے کمزور تنگ حال، پھر روادات اور کاغذ منگوائے اور گورنر عراق کو خط لکھا۔ ایک ایک بیٹی کا نام پوچھتے گئے اور ان کے لیے وظیفہ مقرر کرتے گئے، اور عورت ہر بار کہتی رہی الحمدللہ۔ جب 4 بیٹیوں کے لیے وظیفہ مقرر ہو گیا تو عورت خوش ہو گئی اور دعا دینے لگی۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک تم اللہ کی حمد کرتی رہی ہم مقرر کرتے رہے، اب ان 4 سے کہو کہ یہ 5 کے ساتھ بانٹ لیں۔ عورت خط لے کر عراق رو پڑا اور کہا اللہ اس خط کے لکھنے والے پر رحم فرمائے۔ عورت نے پوچھا کیا وہ وفات پا چکے ہیں؟ کہا ہاں۔ عورت چیخ اٹھی، مگر گورنر نے کہا میں ان کے حکم میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے عورت کی حاجت پوری کی اور اس کی بیٹیوں کے وظائف جاری کر دیے۔ اگر آپ نے یہاں تک پڑھ لیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔